کہا تھا عمران صاحب کو جو کہہ رہے تھے جلسے میں کرسیاں لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا. آج عمران صاحب جیسے پہلے کی طرح چھپ چھپ کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتے رہے، اسی طرح آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میری طرح کا جلسہ، کیونکہ جلسہ جب نہیں روک سکے، منہ پہ ہاتھ پھیر کر دھمکی بھی دی لیکن عوام نہیں رکی. تو آج میرا مشورہ ہے عمران صاحب کو کہ چھپ چھپ کے ٹی وی نہ دیکھنا، بلکہ آج دیکھنا کہ پاکستان کی عوام کس طرح ووٹ چور، سلیکٹڈ، آٹا چینی چور، بجلی گیس چور. آج عوام 2.5 سال سے جس قہر میں، جس عذاب میں، جس تکلیف میں مبتلا ہے، آج تاجر، اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی، وکلا، اساتذہ، نوجوان، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، سب لوگ آج مینار پاکستان آئیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے تاجروں کے حقوق کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے اساتذہ کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے طالب علموں کی جنگ ہے جن کے وظائف بند ہو گئے، تعلیم مہنگی ہو گئی. یہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی جن کا 2.5 سال سے معیشت کا جنازہ نکال کر تباہ کر دیا گیا. یہ ان بے روزگاروں کی جنگ ہے جن کو 2.5 سال میں 1 کروڑ نوکری دینی تھی، جن سے نوکری چھین کر ان کو بے روزگار کیا گیا. یہ ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جنہوں نے عوام کی آٹا چینی چوری کر دی. اور آج لاہور کے شہر، تمام لاہور کے شہری آج فیصلہ کن جو گھڑی آ گئی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک میں، جس کے بعد ان نالائقوں، نااہلوں اور آٹا چینی ووٹ چوروں کو گھر جانا ہوگا. یہ 2.5 سال کہتے رہے گھبرانا نہیں. معیشت منفی سطح پر آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، معیشت کا جنازہ نکل گیا، آٹا چینی چوری ہو گئی، گیس بجلی مہنگی ہو گئی. کہتے تھے گھبرانا نہیں. لیکن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا 2 ٹوک اعلان ہے اور عوام کے لیے ہے کہ گھبرانا نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم ان نالائقوں کو، نااہلوں کو اور چوروں کو گھر بھیج کر دم لے گی. اور جس قسم کی چیخیں وزیر اعظم سے لے کر کرائے کے ترجمان، چاہے وفاق کے ہوں چاہے پنجاب کے ہوں، ان کا جو خوف ہے وہ اس بات سے عیاں ہے کہ صرف مریم نواز کی ریلیاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ جلسے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے. اسی طرح جہاں کھانا کھایا، میں نے کل کہا تھا کہ جہاں مریم نواز نے کھانا کھایا، کھانا تو بٹ کڑائی پہ مریم نواز نے کھایا، بدہضمی پوری حکومت کو ہو گئی. اسی طرح یہ کٹ پتلی جعلی حکومت شہباز شریف کو گرفتار کر سکتی ہے، وہاں ایک وزیر تعینات کر سکتی ہے جو چیک لسٹ کرتا ہے، لیکن یہ عوامی طاقت کو نہیں روک سکتی. اور آج کا لاہور کا جلسہ انشاءاللہ وہ فیصلہ کن گھڑی ہوگی جو ان سلیکٹڈ ٹولے کو گھر بھیجے گی. اچھا مریم، یہ بتائیے گا کہ آج ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیج بھی تیار نہیں ہے اور کچھ جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی کافی زیادہ حد تک جو ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہیں. اس تمام چیزوں کو آج آپ کس طرح بھی مینیج کریں گے؟ ٹائم بھی آپ لوگوں کے پاس بہت شارٹ رہے گا. دیکھیں، بالکل تمام تیاریاں مکمل ہیں. کل رات کو کنٹینرز دیر سے پہنچنے کی وجہ سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ کنٹینر روکے گئے اور اس کے بعد ہمارے بندے جا کے ان کو چھڑواتے رہے اور پھر کنٹینر رات کو یہاں پہنچے. لیکن تمام تیاریاں اس وقت اپنے عروج پر ہیں اور انشاءاللہ عوام کا انتظار ہے. پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ آج کے دن مینار پاکستان پر عوام کا انتظار کریں گی، کیونکہ عوامی طاقت سے ہم نے اس سلیکٹڈ ٹولے کو گھر بھیجنا ہے. میڈم، یہ بتائیے گا کہ جتنا بھی جمہوری ٹینیور ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور
کی وزارت عظمیٰ پر فائز رہی ہیں. فرسٹ ٹائم ہوا ہے جا کے پاکستان تحریک انصاف تیسری پارٹی آئی ہے. ایسا کیوں ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کا ہی وزارت عظمیٰ پر حق ہے, تیسری پارٹی آئی ہے تو ان کو نکال دیا جائے؟ نہیں لائی گئی ہے. دیکھیں, اگر پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوتی, اگر RTS کو نہ بٹھایا جاتا, اگر لوٹوں کو اپنی مختلف جماعتوں میں نہ ڈالا جاتا, جو لوٹے اب ہم بالکل لوٹے ہو چکے ہیں جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, تو ہمیں سر آنکھوں پر, کیونکہ ووٹ کو عزت دو کی جو تحریک ہے وہ اقتدار کی تحریک نہیں ہے, بلکہ ووٹ کی عزت اور پارلیمان کی بالادستی کی تحریک ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہو اس کی حکومت ہو. کٹ پتلی جعلی ووٹ چور ملک پر مسلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے آج کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہمیں ریلیف اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ووٹ چوری کر کے آیا ہے اور اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں. میاں نواز شریف آج اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے؟ کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اور آج دیکھنے بھی آ رہا ہے کسی قسم کی نہ کنٹینر لگایا گیا نہ رکاوٹ ڈالی گئی, اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ان کی مہربانی نہیں ہے. کل تک بیان تھا جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور آج تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ تماشے, یہ ڈرامے, یہ اس قسم کی جو حرکات ہیں یہ بند ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے, اور یہ ان کی مہربانی نہیں ہے. یہ وہ عوامی طاقت ہے جو گجرانوالہ سے لے کر آپ نے دیکھا کہ ملتان تک انہوں نے اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی, حکومتی ہوچے کنڈے استعمال کیے, لیکن عوامی طاقت نہیں رکی. اس لیے یہ ان کی مہربانی نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی عوام کی طاقت ہے جو اس جلسے کو نہیں روک سکی. اچھا, آخری سوال کرونا SOP کے حوالے سے, جلسے کے اندر کرونا SOPs کے لیے کیا میری معاملات ہیں؟ جی ایک سوال, کیونکہ پہلی لہر میں آپ لوگوں نے, اپوزیشن تمام نے کہا کہ لاک ڈاؤن, دوسری لہر میں نہ یہ مطالبہ آیا بلکہ جلسے جلوس بھی کیے جا رہے ہیں, تو آج کے اس جلسے کے لیے آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ دیکھیں, اس جلسے میں تمام SOPs کے بارے میں عوام کو اویئر بھی کیا گیا ہے, اور میری آپ کے توسط سے جو لوگ آج کے جلسے میں آ رہے ہیں, جو عوامی سیلاب آج پاکستان کی عوام دیکھے گی, ان سب سے PDM کی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہاف پہ میری بھی ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ آپ لوگ پیس کا خیال رکھیں اور ماسک پہن کر آئیں, کیونکہ یہ ماسک پہن کر ہم نے کووڈ-18 سے نجات انشاءاللہ حاصل کرنی ہے. مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے محکمہ پرائمری سیکنڈری, اس پہ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کیے گئے ہیں یا کرونا؟ دیکھیں, نہ لوگ رکیں گے. آپ نے بٹ کڑھائی سیل کی, آج لوگ وہاں کڑھائی کھا رہے ہیں, تو یہ آپ کی اوقات ہے جو آپ آ گئے ہیں DJ بٹ صاحب کے خلاف مقدمے درج کرنے پہ, کرسیوں والوں کے خلاف, اور اب یہ ان حرکتوں پہ. تو کوئی نہ عوام رکے گی اور انشاءاللہ یہاں پہنچے گی. لوگ پیدل نکلیں گے انشاءاللہ شہر کے علاقوں سے.